نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور مکمل دین دے کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تمہیں پوری ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ دین محمدی پر قائم رہنا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد امت کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کیں؟ ان کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے اندر اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہی ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے کہ جو شہید بھی کیے گئے اور کچھ اپنی موت مر کر کے گزر گئے۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، تو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ کر کے واپس پھر جاؤ گے؟ پھر اللہ نے کہا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، کہ اگر تم نبی کریم علیہ السلام کے بعد دین کو چھوڑ کر کے واپس پھر جاؤ گے تو اس سے اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر نقصان ہے تو وہ صرف تمہارا ہے۔ جو لوگ دین پر قائم رہیں گے اللہ رب العزت ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ دنیا کے اندر جتنے افراد ہیں کوئی بھی اپنی جانب سے اگر مرنا چاہے تو نہیں مر سکتا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی موت کا وقت متعین کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہوگا تبھی انسان دنیا سے جائے گا۔ اب اس آیت کے اندر ذمہ داری کیا بیان کی گئی؟ پہلے اس کا پس منظر سمجھے، اس کا شان نزول سمجھے کہ غزوہ احد کے موقع پر قریش کفار 3000 کا مسلح لشکر لے کر کے آئے جنگ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ کل 1000 کا لشکر، اس میں سے بھی 300 افراد رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے کہنے سے میدان سے واپس ہو گئے۔ تو کتنے افراد بچے؟ 700 افراد۔ 700 افراد کا مقابلہ 3000 کی بڑی جماعت کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 700 مسلمانوں کے افراد کو بہترین انداز سے ترتیب دی۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک کو اس کی جگہ کے اوپر کھڑا کیا۔ جبل احد کے اندر مدینہ کی جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے۔ خفیہ طریقے سے کافروں کے حملہ کرنے کا ڈر تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو جبل رمات کے اوپر قائم کیا اور کہا
کہ اس جبل رمات سے کسی بھی طریقے سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، یہاں تک فرمایا کہ چاہے ہماری لاشوں کو پرندے نوچ کر کے لے جائیں تب بھی نہیں ہٹنا، یا ہمیں کافروں کے اوپر غلبہ ہو جائے تب بھی اپنی جگہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور یکے بعد دیگر کافروں کے 10 سردار مارے گئے۔ اس کے بعد پھر مستقل ایک سلسلہ لڑائی کا شروع ہو گیا، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ چالو ہے۔ مسلمانوں کے بہت سارے افراد نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، بڑی جوامردی کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا اور لڑے، یہاں تک کہ کافروں کے پورے لشکر کے اندر افراتفری مچ گئی اور کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے اوپر غلبہ پایا تو کافر پہاڑی کی طرف، مدینہ کی طرف بھاگنے لگے اور ان کی عورتیں چیختی چلاتی بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ جب کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے تو اب وہ 50 تیر انداز جو جبل رمات کے اوپر اللہ کے نبی نے کھڑے کیے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا، لہٰذا وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہٹ گئے۔ جو امیر تھے انہوں نے منع کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کسی بھی حالت میں یہ جگہ چھوڑنے سے منع کیا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد اس وقت تک تھا جب تک کہ جنگ کے اندر غلبہ حاصل نہ ہو جائے، اب تو غلبہ حاصل ہو گیا، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ 9 یا 10 افراد باقی رہ گئے، باقی سارے کے سارے اس جگہ کو چھوڑ کر کے ہٹ گئے۔ اب خالد ابن ولید نے جب دیکھا کہ راستہ ادھر سے خالی ہے تو پیچھے پلٹ کر کے ان صحابہ کرام کے اوپر جو باقی رہ گئے تھے 9 یا 10 ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کے بڑے لشکر کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان افراتفری کا ماحول قائم ہو گیا اور شیطان نے یہ آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ بات سن کر کے مسلمانوں کے درمیان ایک دم کم ہمتی پیدا ہو گئی، مسلمان افسوس کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور پھر یہ خبر سننے کے بعد ایسی افراتفری مچی ہے، کوئی مدینہ کی طرف بھاگنے لگا، کوئی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگا، اور جو بیچ میں صحابہ کرام تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی اور کافروں کا اتنا سخت حملہ دیکھا ہے تو آواز لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم میری طرف لوٹ کر کے واپس آؤ۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف واپس آنے لگے۔ جب اللہ کے نبی کی یہ آواز سنی کافروں نے تو ایک کافر کچھ افراد کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے گئے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے انہوں نے تلوار سے اللہ کے نبی پر حملہ کیا، لیکن اللہ کے نبی سر کے اوپر لوہے کا کھوت پہنے ہوئے تھے جس کے اوپر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر عتبہ ابن ابی وقاص نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر پھینک کر مارا، آپ کے چہرے پر سامنے جا کر کے لگا، اللہ کے نبی اس طریقے سے پیچھے کو گر گئے، اور پیچھے ایک کھائی کا کنارہ تھا اس پر اللہ کے نبی کا یہ سر لگا جس سے آپ زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے، ان کافروں نے انہیں شہید کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔
جب یہ افواہ پھیلی ہے تو مدینہ تک یہ خبر پہنچ گئی، صحابہ کرام یہ سن کر کے حواس باختہ ہو گئے۔ کچھ تو کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو اب لڑ کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے ان کے دل کے اندر یہ بات آنے لگی کہ منافقوں کے سردار سے مل کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کافروں کے سردار سفیان سے ہمارے لیے امن طلب کر لو۔ لیکن اس وقت بھی کچھ صحابہ کرام تھے جیسا کہ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، انہوں نے پوری جوان مردی کے ساتھ کافروں کے اوپر حملہ کیا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کر کے کیا کریں گے، اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر شہید ہو چکے ہیں تو اللہ کے نبی کا رب تو ابھی زندہ ہے، لہٰذا ہم ٹوٹ کر کے حملہ کریں گے۔ صحابہ کرام نے ٹوٹ کر کے حملہ کیا اور پھر اس حملے کے نتیجے میں کافروں کی جماعت میں انتشار پیدا ہو گیا، سارے کافر چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بزرگوں، اب اس واقعے کے اندر غور و فکر کریں کہ اس واقعے کے اندر صحابہ کرام سے تھوڑی سی غلطی ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس جبل رماس سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، صحابہ کرام ہٹے تو یہ سامنا کرنا پڑا کہ کافروں نے پلٹ کر کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ آج مسلمان اپنی زندگی کے اندر غور کرے کہ اس کی زندگی اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزر نہیں رہی ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف جب زندگی گزرے گی تو زندگی کے اندر تکلیف آنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے کیونکہ اس کی زندگی نبی کے طریقے سے ہٹ چکی، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو پھر انسان کو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے اپنے آپ کو ہٹانا نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے کچھ افراد یہ سوچ کر کے ہتھیار ڈال بیٹھے کہ جب اللہ کے نبی زندہ نہیں رہے تو اب لڑ کر کے کیا کریں گے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہ پیغام دے دیا، یہ پیغام سنا دیا کہ دیکھو اگر اللہ کے نبی نہیں بھی رہے دنیا کے اندر تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جو دین دے کر کے گئے تھے، جو راستہ دے کر کے گئے تھے، جو طریقہ بتا کر کے گئے تھے، امت کو اس طریقے سے اپنے آپ کو ہٹانا نہیں ہے بلکہ اس طریقے کے مطابق امت کو زندگی گزار کر کے دنیا سے جاتا